محترم مولانا احمد سعید صاحب پریس سیکرٹری فاٹا سے آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنماؤں اور جمعیت علماء اسلام کے حریت پسند ملک کے چپے چپے سے آئے ہوئے کارکنوں، آج کا یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جہاں اس بات کی بیان ثبوت ہے کہ اس ملک کے اس دھرتی پر جمعیت علماء اسلام وہ واحد جماعت ہے جو اس ملک کی تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسانوں کی نمائندگی اور ان کے سوچ اور ان کے مسائل کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ وہاں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھنے والا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں شام اور عراق کی طرح سارا کا سارا مصائب اور مسائل کا شکار ہے۔ وہ خطہ ہے فاٹا کا بد نصیب خطہ، باجوڑ سے لے کر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان تک کہ آج جتنے بھی قبائل ہیں وہ در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، وہ آئی ڈی پیز کیمپ میں خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں کوئی نہیں ہے قبائل کا، صرف قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے قبائل کی اس آواز کو دنیا کی آواز بنائی اور قبائل کے لیے انہوں نے وہ کیا کہ وہ بات دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اس وقت بھی میں حضرت قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کی تمام قوت کا پورے قبائل کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت بھی قبائل جس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں صرف قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام ہی قبائل کی پشت پر ہے۔ اس پر میں جناب امجد خان صاحب اور تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قبائل کی اس درد کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ قبائل اس وقت جس کرب اور جس پریشانی کی حالت سے ہے وہ میں آپ لوگوں کی وساطت سے تمام ایوانوں کو یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را قبائل کی حالت پر رحم کرو اور اس کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائے تاکہ قبائل کے زخموں کو مندمل کیا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔